یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ بہت جامع آیت ہے۔ آج ہمیں لوگ جزوی طور پر تو مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن مکمل اسلام کی پابندیوں کو فالو کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ منافقین کا قرآن مجید میں جہاں تذکرہ ہے، وہاں اللہ نے یہی شکایت کی کہ یہ لوگ اسلام کو مکمل فالو کیوں نہیں کرتے، مکمل اسلام کی اتباع کیوں نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ نے یہ شکایت کی کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے، یعنی اسلام کوئی ایسا حکم دے دے گا جو ان پہ ظلم ہوگا۔ ظاہر ہے اللہ، یہ مائک کو کیا ہو گیا بھائی؟ آواز صحیح نہیں ہے؟ ادھر صحیح آ رہی ہے نا، ادھر تو آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب کو، مجھے نہیں آ رہی۔ مجھے خود اپنی آواز جو ہے نا وہ صحیح نہیں آ رہی ہے، تو میں خود بھی تو اپنا بیان سن رہا ہوں نا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو کیا یہ خطرہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے؟ تو یہاں اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے؟ اسلام۔ یہ خطرہ ہے کہ اسلام ان پر ظلم کرے گا۔ آواز میں ان کو ختم کریں، گونج جو پیدا ہو رہی ہے نا اس کو ختم کریں، گونج رہی ہے آواز بہت زیادہ۔ تو کیا یہ تمہیں خطرہ ہے؟ خطرہ ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس کی جو بیس ہے وہ کم کر دیں۔ تو کیا تمہیں اس بات کا خطرہ ہے، خوف ہے، خطرہ نہیں بلکہ تمہیں خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ یعنی ایک آدمی دل و جان سے کسی نظریے کو قبول نہیں کرتا تو وہ بیچ میں لٹکا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ایز اے کلچر تو ہم مسلم ہیں، لیکن دل و جان سے اسلام کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ اس کے بڑے نقصانات ہیں، بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اپنے بارے میں یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ کون سی برائی ایسی ہے جو میں نہیں چھوڑ رہا۔ کچھ کنفیوژن ایسی ہیں جو مذہبی اسکالرز کی طرف سے پھیلا دی گئی ہیں، اس میں انسان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں اسلام کے اس مشکل حکم پر عمل کروں گا تو یہ مشکل حکم اسلام کا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اسے اطمینان تو ہونا کہ میں جس بات پہ قربانی دے رہا ہوں وہ بات ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسول مجھ سے قربانی چاہتے ہیں۔ لیکن اگر اسی میں کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ اسلام کا حکم بھی ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک شیطان کی طرف سے وار ہے۔ اس زمانے میں بہت زیادہ مذہبی اسکالرز، بہت زیادہ، کیونکہ سوشل میڈیا اس نے پوری دنیا کو ایک کالونی کی طرح بنا دیا ہے۔ ہر شخص ہر بات کر رہا ہے، پروپیگنڈے کی دنیا ہے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں، میرا جو تجزیہ ہے نا، اس زمانے میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ ہے ادھوری تحقیق۔ ادھوری تحقیق۔ کوئی شخص بھی کسی بھی معاملے میں پوری تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو کسی چیز کے بارے میں مکمل تحقیق کرو، یا پھر جو پہلے سے محقق ہے اس کی تقلید کرو۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نہ تحقیق ہوتی ہے اور نہ کسی پڑھے لکھے کی تقلید ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ بڑا عجیب کام ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ ہوتا یہ ہے، تحقیق تو ہوتی نہیں ہے، ہوتی اندھی تقلید ہے، اور نام اس اندھی تقلید کو دیا جاتا ہے تحقیق کا۔ جو بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو مرضی پھینک دے، اس کی باتوں کو سنا جاتا ہے،
اس سے پھر ایک رائے قائم کی جاتی ہے اور اس رائے میں اتنے ایکسائٹڈ، اتنے جذباتی کہ اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے. یہ اندھی عقیدت ڈاکٹروں سے بھی ہے، حکیموں سے بھی ہے، مذہبی رہنماؤں سے بھی ہے، بزرگوں سے بھی ہے، ہر ایک سے ہے، سیاسی جماعتوں سے بھی ہے، مذہبی جماعتوں سے بھی ہے. تو ایک باطل کی بنیاد پہ آپ نے ایک عمارت کھڑی کی اور پھر اس عمارت کی دفاع میں لگ گئے آپ. یہ سب سے بڑی گمراہی کی وجہ ہے ہر فیلڈ میں. دوسرا ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بھی مثالوں سے بات کو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں. اس طرز عمل کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ درست تجزیہ کرنا، درست فیصلہ کرنا یہ ممکن نہیں رہا ہے جب آپ کا طریقہ ہی غلط ہوگا. اور جب درست راستے تک پہنچنا ممکن ہی نہیں رہا تو پھر انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. اس درست راستے پہ چلنے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ میری پوری عقیدت اور نظریے کی جو بنیاد ہے وہ جذبات پہ قائم ہے، دلائل پہ قائم نہیں ہے. وہ دلائل پہ قائم نہیں ہے. سیاسی تجزیے دیکھ لیا نا آپ، سیاسی تجزیے فلاں مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں یہ فلاں صحافی کا بیان سنیں، کتنا زبردست اینالائز کیا اس نے، کتنی زبردست ریسرچ ہے اس کی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب یہ صحافی کو سن کے نا مجھے بڑی شاباش دیں گے، یار خاندانی کام ہو گیا. تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ یہ صحافی جس شخص کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے اس شخص کے بارے میں تو ایک معیار ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر ایک نئے تجزیے شروع ہو جائیں گے یوٹیوب پہ. میں تو ایک اصولی بات کروں گا نا. میں نے کہا کسی بھی شخصیت کے بارے میں جب تجزیہ کیا جاتا ہے نا، کوئی بھی الزام لگے، دیکھو دنیا میں اصول یہ ہے جب بھی کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے تو ملزم کو حاضر کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ ملزم کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟ بولو نا. دیا جاتا ہے. نہیں، قانون تو یہ ہے نا کہ دیا جائے، پریکٹیکلی نہیں دیا جا رہا وہ ایک الگ بات ہے. میں پاکستانی عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، ایک اصول کی بات کر رہا ہوں. اول تو پاکستانی عدالتوں میں بھی موقع تو دیا جاتا ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ موقع ہی نہ دیا جاتا ہو. صحیح ہے، صحیح. حضرت ایسے نا اندھی لگ جاتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل موقع نہیں دیا جاتا. اگر عدالتوں میں ایسا اتنی دھاندلی ہو رہی ہوتی نا تو پورا نظام کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. کوئی بھی اٹھ کے جاتا، ہم سے کتنے لوگوں کو دشمنی ہے، جا کے کیس دائر کر دیتا تو کیا کورٹ فوراً وارنٹ جاری کر کے مجھے اندر کر دے گی یا موقع دے گی؟ ٹھیک ہے، دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں، لفافے بھی جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جائے اور صرف اس کے دعوے پر، اس کے بیان پر ملزم کو ملزم سمجھ کے اریسٹ کر دیا جائے. تو دنیا میں کہیں بھی، یعنی قانون یہ ٹھیک ہے اس کے خلاف ہوتا ہوگا لیکن لا تو یہی ہے نا. عقل کیا کہتی ہے؟ جس پہ بھی الزام لگا ہے جب تک اس سے خود نہ رابطہ کیا جائے یا اس سے اس کو موقع نہ دیا جائے اس وقت تک اس الزام کو سچا ثابت نہیں مانا جاتا. لیکن آپ ٹی وی پہ دیکھ لو اینکروں کو، صحافیوں کو، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں سے پوچھو، پوچھتے ہی نہیں ہے. اچھا یہاں لوگ ایک بات بھی کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں سے رابطہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے پوچھیں؟ بھائی ہم کیسے پوچھیں؟ تو دیکھو اگر آپ کا کسی سے رابطہ ممکن نہ ہو اور اس پہ الزام لگ رہا ہو اور آپ کہو کہ ہم کیسے پوچھیں، بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص سے آپ کے لیے صفائی طلب کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس کا حل یہ کہ پھر آپ خاموشی اختیار کر لیں کہ یار ہمیں نہیں پتا یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیونکہ ہمارے لیے تحقیق ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ دیکھو ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ فلاں چور ہے، فلاں سے آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے. آپ پوچھتے ہو یار تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ چور ہے؟ اس نے دلائل دیے مختلف. آپ کو یار ہو سکتا ہے ان سب باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب ہو. جس نے الزام لگایا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ پوچھ کے دیکھ لو، آپ کے میرا رابطہ ممکن نہیں ہے. کہا جب آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو. تو مان لو گے کیا؟ کوئی قانون کہتا ہے مان لو؟ آپ کہو گے یار چونکہ میرا رابطہ ممکن نہیں ہے تو نہ میں آپ کو غلط کہتا ہوں نہ اس کو غلط کہتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو، مجھے تو نہیں پتا آپ سچ بول رہے ہیں کیا وہ سچا ہے، لہذا میں اس بارے میں کیا کرتا ہوں؟ خاموشی. لیکن آپ قوم میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی، بڑے سے بڑا آدمی اٹھا کے دیکھ لو، پاکستان میں خاموش کوئی بھی نہیں ہے. ایک بندہ بھی خاموش نظر نہیں آئے گا کہ یار مجھے نہیں پتا صحیح کون ہے غلط کون ہے. ہر شخص کو سب کچھ معلوم ہے پاکستان میں. ہر ادارے کے بارے میں رپورٹ ہے ہر شخص کے بعد.
ہر شخصیت کے بارے میں رپورٹ ہے ہر شخص کے پاس, اور ہر مذہبی اسکالر کے بارے میں رپورٹ ہے, ہر سیاستدان کے بارے میں رپورٹ ہے, ہر ادارے کے بارے میں رپورٹ ہے, یورپ کے بارے میں رپورٹ ہے, امریکہ کے بارے میں رپورٹ ہے, روس کے بارے میں رپورٹ ہے, ہٹلر کے بارے میں رپورٹ ہے, محمد بن قاسم کے بارے میں رپورٹ ہے, بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ ہے, بنو عباس کے بارے میں رپورٹیں ہی رپورٹیں ہر شخص کے پاس. اور ایسے کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنی رپورٹوں میں کہ جیسے اس پر وحی نازل ہوئی ہے اور جبریل نے اتر کے اس کو فلاں کے بارے میں بتایا ہے. تو یہ اصول ذہن میں بنا لیں کہ پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو, خاموشی اختیار کریں جب تک یقینی علم نہ آ جائے. ہمیں اپنی زبانوں کو کیا دینا ہے, لگام دینی ہے. ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ کہتے ہوئے جان نکلتی ہے. منہ سے یہ کہتے نا بھائی میرے پاس معلومات نہیں ہے. مجھے لوگ آ کے پتہ نہیں کس بیسیوں قسم کے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے, مجھ سے کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا, کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا. تو بھائی ہمیں ہی نہیں پتا یار, ساری چیزیں ایک آدمی کو تھوڑی پتا ہوں گی. لیکن میں حیران اس پر ہوتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا جو بیسیوں لوگوں سے ملتا ہے, اور آپ کو پتا ہے جو سارا دن میں کسی سے بھی نہیں ملتے, اس کو سب پتا ہے, اور ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے سر پہ مسلط ہو کے کہ یہ بیان دو آپ. یہ چیز ہر لحاظ پہ انسان کو گمراہ کرتی ہے, سیاسی سطح پہ بھی, معاشی سطح پہ بھی انسان کو تباہ کرتی ہیں یہ چیزیں. آپ دیکھ لینا جو تجزیے, صحافیوں کے تجزیوں سے کبھی متاثر بولو نہ ہوا کرو. یوٹیوب کے اور ٹی وی پہ جو صحافیوں کے تجزیے ہیں, بہت کچھ گیم کھیلا جاتا ہے, بہت کچھ دائیں بائیں کیا جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں صحافیوں کو جھوٹا بولو, آپ جھوٹا بولنے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ یہ فیصلہ کرو بھائی ہمیں نہیں پتا کہ ٹوپی کرا رہا ہے, گھما رہا ہے, یا سچ بول رہا ہے, میرے پاس اس کی نالج نہیں ہے. یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے میرے بھائی. ہمارے ملک میں صحافی بہت سارے وہ لفافہ خور ہیں, ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا, آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا. جب آپ صحافیوں کو سننا شروع کرتے ہیں نا, تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے, یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں بسا اوقات جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اور پازیٹیو ایفیکٹ کم ہے. اس کا مطلب قوم سے ہی مخلص نہیں ہے, ملک سے ہی مخلص نہیں ہے. تو جو آدمی ملک اور قوم سے مخلص نہ ہو, کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو بیان دے رہا ہے یہ 100% درست ہے؟ قرآن کہتا نہیں ہے کہ فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تمہارے پاس, تو جب تک آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے اس خبر کو سچا مت سمجھو. تو جب ایک آدمی کا فاسق ہونا ثابت ہو گیا کہ یار یہ ایسی بات کر رہا ہے, اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے سامنے جب کوئی کسی کی غیبت کرتا تھا نا, تو حضرت فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے تو ایک جملہ اس کو بول دیا کرو کہ یار تم جس کا جرم میرے سامنے بیان کر رہے ہو, میں نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تم نے دیکھا اس کو کوئی چھپ کے برائی کر رہا تھا, تم نے اس کو دیکھ لیا, تم پہ فرض تھا کہ اس کی برائی پہ پردہ ڈالتے, تم نے پردہ ڈالنے کے بجائے میرے سامنے بیان کر دیا, تو تمہارا برا ہونا تو میری نظر میں ثابت ہو گیا. اس پر تو دلیل ہے, میں مشاہدہ کر رہا ہوں, اس کی برائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے, تو تمہاری برائی پر تو میں گواہ ہوں کہ تم 2 نمبر آدمی ہو, غیبت کر رہے ہو. نمبر 2, غیبت کی وجہ سے تمہارا برا ہونا, فاسق ہونا, گنہگار ہونا بھی ثابت ہو گیا, اور برے آدمی کی خبر پہ اعتماد نہیں ہوتا. تو ہمیں کیا اعتماد کو تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی کیا ہو گیا, 2 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا. بھائی کوئی آپ کے سامنے آگے غیبت کر رہا ہے کسی کی, کسی نے کوئی چھپ کے گناہ کیا, کسی نے دیکھ لیا آپ کے سامنے آ کے بیان کر رہا ہے, تو یار ہمیں اس کا تو پتا نہیں, لیکن تیرا پتا ہے کہ تو 2 نمبر آدمی. تو بعض صحافی ٹیلی ویژن پہ اس طرح کے ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں, ایسے تبصرے ہیں جس سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے, آپ کے دل میں ملک سے محبت کے بجائے نفرت, اداروں سے محبت کے بجائے نفرت. نتیجہ اس کا بالآخر یہ نکل رہا ہے کہ ملک کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. تو وہ کیسے نیک لوگ ہو سکتے ہیں بھائی, جو آپ کو اس ایسے ٹریک پہ ڈال دیں, ایسے راستے پہ ڈال دیں کہ آپ ان فیوچر آپ کا فیوچر ہی کہیں بیڑا غرق ہو جائے.